نماز چاشت کی نماز زیادہ سے زیادہ 12 اور کم از کم 2 رکعت ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک یعنی نصف النہار شرعی تک ہے۔ مثلا آج کل کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورج کے طلوع ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد سے لے کر 12 بجے کے تک تقریباً جو ہے آج کل سورج زوال پذیر ہو جاتا ہے یا عین سر پہ آ جاتا ہے، تو اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نفل نماز کے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا محل بنائے گا، اور جو چاشت کی ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اگر اس میں مداومت ہو جائے، ہمیشہ چاشت کی وہ 2 رکعتیں روز پڑھتا رہے، جہاں بھی ہے پڑھ لے، کیونکہ اس کے لیے تو ٹائم بھی کافی ہے نا۔ آپ ناشتہ وغیرہ رمضان المبارک کے بعد، آپ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مطلب 11:15 سے پہلے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھ لیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے جو اب میں پیش کرنے لگا ہوں، کہ دن کا آغاز ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک کی ہڈیوں پر صدقہ لازم ہوتا ہے، لہذا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر تحلیل صدقہ ہے، بلائی کی ترغیب اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کی برابری اور کفایت چاشت کی 2 رکعتیں کر لیتی ہیں۔ گویا کہ آپ کا ہر عضو کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہر جوڑ کے لیے صدقہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ استطاعت کس میں ہے کہ روز ہر جوڑ کے لیے صدقہ کرے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں پڑے ہوئے تھوک کو دفن کرنا، اس وقت مساجد کچی ہوتی تھی نا، اس وقت دفن کرنا ہی ٹھیک ہے، آج کل صاف کرنا، آج کل تو دفن نہیں ہو سکتا کیونکہ مسجد میں پختہ فرش ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد میں پڑے ہوئے تھوک کو دفن کرنا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ صدقہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں تیرے لیے کافی ہیں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ تو اگر آپ روٹین بنا لیں، 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیا کریں، 2 رکعت چاشت کے پڑھ لیا کریں، کیونکہ حضور نبی کریم کی ایک حدیث پاک ہے کہ وہ عبادت جس میں مداومت ہے، ہمیشگی ہے، وہ تھوڑی بھی زیادہ ثواب والی ہے۔ تھوڑی ہو، مداومت ہو۔ کبھی کبھار پوری رات بندہ نفل پڑھتا رہے، میں نے آج 100 رکعت پڑھے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ نیت ہی نہ کرے نفلوں کی، پڑھے ہی نہ، اس کے قریب ہی نہ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اگر 2 رکعت پر بھی بندہ پابند ہو جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنے کی غرض سے اگر 2 رکعت نفل کی نیت کرے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو ثواب عظیم حاصل ہو۔ اگر چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں ادا کرنا چاہے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والشمس، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ واللیل، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھے، جبکہ باقی 8 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اور اگر یہ تمام صورتیں زبانی یاد نہ ہوں تو پھر جو بھی صورتیں یاد ہوں وہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف اور 1 تسبیح استغفار۔ استغفار کی تسبیح کا کیا مطلب؟ استغفر اللہ 100 مرتبہ یہ پڑھے۔ تو یہ ہو گیا ایک اشراق کے نوافل اور ایک چاشت کے نوافل۔ اب ہیں اوابین کے نوافل، یہ جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ یہ نفل نماز مغرب کی
نماز کے فرض اور سنت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ نوافل پڑھنا باعث برکت اور موجب رحمت۔ اس کی زیادہ سے زیادہ 20 اور کم سے کم 6 رکعت ہیں۔ جو عام پڑھی جاتی ہیں وہ 6 ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت بھی ہیں۔ احادیث میں نماز اوابین پڑھنے کی فضیلت و ثواب اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اس کے گناہ بخش دیے گئے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعت نفل نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، تو اس کے گھر والے، بیوی، بچے، مال اسباب، ہمسائے ہر آفت سے محفوظ رہیں گے۔ سکرات موت میں سہولت ہوگی، قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزر کر صدیقین کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہیں اوابین کے نوافل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6 رکعت ہیں، 6 رکعت میں ہر رکعت میں 1 مرتبہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص۔ یہ پڑھے گا تو 12 برس کی عبادت کے برابر اس کے یہ نوافل شمار ہوں گے۔ یہ ہو گیا جو اوابین، چاشت، اشراق، اور ایک بڑی اہم ترین عبادت ہے جس کو صلاۃ التسبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 482۔ سیدنا ابو رافع سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تجھے عطا نہ کروں؟ کیا میں تجھ سے محبت نہ کروں؟ کیا میں تجھے نفع نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا 4 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھو۔ جب آپ قرات کر لو تو پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ، پھر رکوع کرو، اس میں 10 بار پڑھو، پھر کھڑے ہوں، پھر رکوع سے پھر 10 بار، پھر سجدے میں 10 بار، پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو پھر 10 بار، پھر سجدے میں 10 بار، پھر سجدے کے بعد اٹھنے سے اور کھڑے ہونے سے پہلے 10 بار۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ، کل 4 رکعتوں میں 300 بار۔ اگر آپ کے گناہ ریت کے بہت بڑے ٹیلے کے برابر بھی ہو جائیں تو اللہ بخش دے گا۔ ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں 1 بار پڑھیں، 1 بار نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 بار پڑھیں، سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو گھر میں یہ پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر 432، مسلم شریف میں 777، ترمذی شریف میں 451، نسائی شریف میں 580، ابو داؤد شریف میں 1043 نمبر ہے حدیث پاک کا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، صلو فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ کچھ نوافل ایسے بھی ہوں جو تم اپنے گھروں میں ادا کرو، اپنے گھر میں کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ مصلی بچھا کے کبھی کبھی نوافل پڑھا کرو۔ کہ یہ نہیں ہے کہ ہر نفل آپ نے مسجد میں ہی پڑھنے ہیں، مسجد میں اگر آپ عادت بنا لیں فرض ادا کرنے کی، گھر میں جا کے نوافل ادا کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خصوصاً اس رمضان المبارک
کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ان نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معتکفین حضرات کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد ان نوافل کا اللہ رب العزت ہمیں عادی بنائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔